دیکھیے وما اہل بہ لغیر اللہ، جو چیزیں جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، تھوڑا سا قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کا جو نزول تھا وہ کس ماحول میں ہوا اور کن چیزوں پر ہوا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے عملوں کی نفی فرمائی ہے کہ جو اللہ کے سوا اپنے عملوں کو دوسروں کے لیے کرتے تھے۔ ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ ایک چیز اللہ کے نام پر وہ دیتے تھے، دوسری چیز وہ اپنے شریکوں کے نام پر دیتے تھے۔ تو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک چیز کو ذبح کرتے تھے تو کہتے تھے بسم اللہ، اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کر رہے ہیں، اور دوسری چیز کو جب ذبح کرتے تھے تو اس کو باسم لات یا باسم العزیٰ نعوذ باللہ، لات بدھ کے نام پہ یا اس کے نام پر ہم ذبح کرتے ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور نام پر کسی بھی چیز کو، یعنی کہ اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، مقصود کسی اور کی رضا ہو، تو پھر وہ چیز حرام ہے اور اس چیز کا کھانا کھلانا وہ حرام ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ رضا تو مقصود اللہ کی ہے لیکن ایصال ثواب ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اب وہ قربانی اللہ کے لیے ہوتی تھی لیکن مقصود جو اس کا ایصال ثواب ہوتا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی ایسا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو ہم حرام نہیں قرار دیتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں محرم ربیع الاول کے موقع پر جو حلیمیں یا بریانیاں یا دوسری چیزیں پکتی ہے، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، وہ عمل چونکہ بدعت کا ہے یا وہ زمانہ اہل بدعت کے اعمال کا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو کہ کہیں ہماری تشبیہ اہل بدعت کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ جو آدمی جس کے ساتھ تشبیہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو لہذا چیز حرام نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کی آمدنی حلال ہے لیکن وہ 12 ربیع الاول کے دن بریانی پکاتا ہے تو بریانی حرام نہیں ہے، لیکن وہ دن چونکہ اہل بدعت کے لیے مخصوص ہے لہذا اس کو منع کیا جائے گا کہ اس دن اپنے آپ کو اس عمل میں نہ ملوث کرو، اس کے علاوہ جب کرو گے تو پھر ہم ضرور آپ کی چیز بھی کھائیں گے اور آپ کے ساتھ اس میں ساتھ بھی